اور شبہ کچھ یوں ہیں کہ ایک پاکستانی ملحد کی طرف سے شبہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام بیویوں سے جمع فرماتے تھے، اور اس وقت ان کی 9 بیویاں تھیں۔ نقل کفر نہ باشد، یہ تو جنسی ہوس ہے، آپ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ اچھا، بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ بہت ہی گستاخ بے ادب آدمی ہے۔ جی پہلی بات تو یہ کہ اس کو بخاری شریف کی یہ حدیث تو نظر آ گئی، وہ حدیث کیوں نظر نہیں آئی کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت عطا کی گئی تھی، اکیلے 30 مردوں کی طاقت اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ 40 مردوں کی طاقت اکیلے رسول اللہ کو عطا کی گئی تھی۔ اور ایک مرد کے لیے، دنیا کے ایک مرد کے لیے آپ 4 بیویوں کو جائز کہتے ہیں، جائز رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 30 مردوں کی طاقت بخاری کی حدیث بتا رہی ہے، تو آپ 30 کو 4 سے ضرب دے، کتنے بن گئے؟ 120۔ 120 عورتیں کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اور وہ 9 پر اکتفا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی تو انتہائی عفت اور پاک دامنی ہے۔ اور معاذ بن جبل کی روایت فرما رہے ہیں کہ 40 مردوں کی، 40 کو 4 سے ضرب دیں 160، تو گویا کہ 160 عورتوں کے لیے آپ میں مردوں کی طاقت ہے، تو آپ تو 9 کے اوپر اکتفا اگر کر رہے ہیں تو آپ کی انتہائی پاک دامنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بخاری کی وہ حدیث نظر کیوں نہیں آئی اس مولید کو؟ اس کا مطلب ہے وہی حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ بعض لوگ مکھی مزاج ہوتے ہیں کہ مکھی پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے وہ زخم، بدبودار زخم پہ بیٹھتی ہے، ایسا ہی انہوں نے بخاری کی اور حدیثیں چھوڑ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی شخصیت کے اندر کیا کیا کمالات کرشمے ہیں، کیسی جسمانی اور روحانی طاقتیں ہیں، وہ چھوڑ دی اور وہاں پر جا نظر ڈالی کہ جو یہ تو جنسی ہوس ہے کہ 9 بیویاں ایک رات میں 9 کے ساتھ آپ نے جمع فرمایا، یہ تو جنسی ہوس ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ آپ کی نیت ہی خراب ہے۔ اگر نیت صحیح ہوتی آپ کو وہ حدیث بھی نظر آتی، تو پھر آپ یہ کہتے کہ او ہو، جس شخص میں 120 یا 160 عورتوں کی قوت ہو، یار وہ 9 کے اوپر اکتفا کر رہا ہے، اس سے بڑا پاک دامن و عفیف کون ہوگا؟ یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ لیکن چونکہ بات ہوئی ہے، ایک آنکھ بند کر کے جب دیکھتے ہیں تو آدھا راستہ نظر آتا ہے، یہ سیدھا نہیں نظر آتا، سیدھی طرف نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایسے جو نالائق ہوتے ہیں اصل میں ان کا کام وہ تنقید کے لیے وہ کانٹے جو ہے چبونا، ان کے اندر جو ادب اور جو ہے وہ کہتے ہیں دیانت نہیں ہوتی کہ دیانتداری سے فیصلہ کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جنسی ہوس ہے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تو 700 حرم تھی، 700 بیویاں تھیں، اور بس اوقات ایک ایک رات میں سب کے پاس جاتے تھے۔ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ پہلے تو ان کو کہیں گے نا، ان کو کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں جنسی ہوس تھی، وہ بیان تو آپ کا کبھی نہیں ہم نے سنا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی 200 بیویاں تھیں، وہ بس اوقات ایک رات میں سبھی کے پاس جاتے تھے، تو وہ تو آپ نے کبھی نقل نہیں کیا۔ تو دیانتداری تو یہ تھی آپ کی معلومات کی، تو آپ کہتے یار وہ بھی آپ بات کریں، کیوں؟ اس لیے کہ بات وہی ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی طرف سے آپ کو فنڈنگ ہے، آپ کو یہودی جس کو پیغمبر مانتے ہیں، آپ اس پر تو تنقید کیوں کریں گے؟ تو آپ تو تنقید اس پہ کریں گے کہ جو مسلمان جو حق پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے حضرت داؤد اور سلیمان کا نام لیتے ہوئے آپ کے جو پاؤں جلتے ہیں، کیوں؟ کہ ظاہر ہے کہ پیچھے سے ناطقہ بند ہو جائے گا، اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، تو گویا کہ روٹی پانی بند ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ تو میں نے دنیا کے مرد مراد لے کر 120 160 کا ہے، ورنہ اس سے مراد دنیا کے مرد نہیں ہیں، جنت کے مرد مراد ہیں، کہ جنت کے جو ہے جنتی 40 جنتیوں کی طاقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کو عطا کی گئی تھی۔ اور یہ طاقت سے مراد، یہ ذہن میں رکھے، اس طاقت سے مراد جو ہے وہ ایمانی اور روحانی طاقت نہیں ہے، وہ روحانی ایمانی طاقت و نبوت اور رسالت ہے بھائی۔
یہ سے جسمانی طاقت مراد ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو طاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنت کے 40 مردوں کی جو طاقت عطا کی گئی ہے، اس سے مراد فرمایا فی البطش والجماع، یعنی پکڑ میں اور جماع کی قوت میں آپ کو 40 جنتیوں والی طاقت دی گئی ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے جی اس طاقت سے مراد تو وہ ایمان کی طاقت، نہیں، یہ جسمانی، ابن عمر کو مرفوع روایت بیان کر رہے ہیں کہ فی البطش، پکڑ میں، جب آپ پکڑیں تو اب وہ چھڑا نہیں سکتا پھر کوئی ہے، اور اس سے جماع کی طاقت۔ چنانچہ اس کے واقعات ہوئے نا غزوہ خندق کے موقع پہ، جب ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، تکڑے صحابہ زور لگا چٹان ٹوٹ نہیں رہی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ اچھا، آپ اٹھے، آپ نے کدال پکڑی اور بسم اللہ کر کے ماری، اس کی ریزہ ہو گئی۔ صحابہ حیران ہو گئے، حالانکہ صحابہ میں کتنے بڑے بڑے پہلوان، طاقتور صحابہ، لیکن جناب وہ ریزہ ہو گئی۔ پھر ایک کدال کے اندر کیا روشنیاں دکھائی گئیں، یمن اور کے محلات، وہ الگ بحث ہے۔ تو مطلب یہ قوت کا عالم آپ کا یہ تو جس کو 40 جنتیوں کی طاقت عطا کی گئی، اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنتی کو دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت دی گئی ہے۔ ایک جنتی میں دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت ہے۔ اب آپ جو ہے 40 کو 100 کے ساتھ ضرب دیں، کتنے بن گئے؟ 4000۔ تو 4000 کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، 4000 دنیا کے آدمیوں کی طاقت آپ کے اندر ہے۔ اور یہ طاقت بھی کہ میں نے بتایا، یہ طاقت اس چیز میں نہیں ہے کہ روحانی، بلکہ نسائی کی اور مسند حاکم کی روایت ہے کہ اس طاقت سے مراد کھانے پینے کی طاقت اور جماع اور شہوت کی طاقت مراد ہے۔ تو کھانے پینے کی گویا کہ 16,000 یعنی 4000 اور 4000 آدمیوں کی دنیا کی جو طاقت ہے، کھانے کی کیپیسٹی، وہ رسول اللہ کو حاصل ہے۔ پینے کی کیپیسٹی 4000 آدمیوں والی آپ کے اکیلی ذات کو حاصل ہے۔ اور آپ نے سوچا آپ کتنا کھاتے تھے؟ آپ تو وہ تو کئی مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، کبھی کو روٹی مل گئی تو ورنہ فاقہ۔ جس آدمی کا تحمل اور استقلال کا عالم یہ ہو کہ جس میں 4000 آدمیوں کے کھانے کی کیپیسٹی ہو، اور وہ جی ایک روٹی کے ٹکڑے پر اکتفا کرے یا فاقے سے گزارے، اس تحمل کو تو سلام کریں یار۔ اور پھر اسی کے اندر 4000 کی طاقت جو ہے وہ جماع کی موجود، شہوت کی موجود ہے، اور وہ 9 بیویوں پہ اکتفا کرے، آپ اس کی عفت و پاک دامنی کو سلوٹ کریں کہ یار یہ تو کمال ہے۔ تو 4000، اچھا 4000 کی طاقت ہے آدھی دنیا کے انسانوں کی۔ ایک انسان کو کتنی بیویوں کی اجازت ہے؟ 4 کی نا، 4 کو 4 سے ضرب دیں، 16,000 بن گیا۔ تو گویا کہ 16,000 عورتوں کی طاقت جماع کی اور شہوت کی رسول اللہ کی کو اللہ نے عطا کی ہے، 16,000۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 9 کی اجازت ہے نا، یہ 4 تو میں عام امتیوں کی بات کر رہا ہوں، تبھی 16,000 بن رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ضرب دیں 9 کے ساتھ، 9 چوکا 36,000 36,000 عورتوں کی جو ہے جماع اور شہوت کی اور کھانے پینے کی کیپیسٹی جس شخصیت میں ہو، اور وہ 9 کے اوپر اکتفا کرے، تو آپ اس کی عفت و پاک دامنی، اس کے صبر و تحمل کو سلوٹ کریں۔ آپ نے نتیجہ غلط نکالا ہے، وہی بس آپ نے اپنے آپ پہ قیاس کیا۔ اور دنیا کے اندر بھی، آج کی دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں، اگر کسی کے اندر جو ہے وہ جنسی شہوت ضرور سے زیادہ ہو، وہ باز نہیں آتا، وہ ساری رات اپنی راتیں رنگین کرتا ہے۔ اور آج کل کی گندی دنیا کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ کھانے کے بعد ساری رات وہ اپنی راتیں رنگین کرتا ہے، باز نہیں آتا ہے۔ اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت نصیب ہے، اور آپ کا تعامل استقلال کا عالم یہ ہے کہ صرف 9 بیویوں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ تو آپ نبی کی عفت و پاک دامنی کو آپ نے ان کے لیے شہوت پرستی بنا دیا۔ جس کو عفت کہنا چاہیے تھا آپ نے اس کو شہوت کہہ دیا، اس کا مطلب آپ کی نیت خراب ہے، آپ نے نتیجہ غلط نکالا۔ آپ کو بڑا مان اپنی معلومات کا ہے، لیکن آپ کو معلومات کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو اب 36,000 کی طاقت جس کے اندر ہے، اور 36,000 کی طاقت جو ہے شہوت و جماع میں حدیثوں میں بتا رہے ہیں، یہ روحانی ایمانی مراد نہیں ہے۔ تو وہ آدمی 9 پہ اکتفا، اور پھر 9 پہ اکتفا جو ہے وہ یہ روزانہ نہیں، وہ معارف السنن میں علامہ بنوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ 2 یا 3 دفعہ ہوا ہے
2 یا 3 دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہی رات میں آپ سب کے پاس گئے، بس یہ روزانہ کا معاملہ نہیں ہے. تو اس آدمی کے تحمل کا اندازہ آپ لگائیں یار، اس کی عفت و پاک دامنی کا اندازہ لگائیں. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ اس حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ نے یہ جو عمل کیا، یہ سنت کے لیے کیا، یہ شہوت کے لیے نہیں کیا. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ احرام اور احلال، احرام کا مطلب جب آپ نے احرام باندھنا ہے تو احرام باندھنے سے پہلے سنت مستحبہ یہ ہے کہ آپ بیوی سے پہلے جمع کر لیں، کرنے کے بعد آپ اپنے غسل کر کے احرام باندھ لیں، تاکہ اب پورا آپ نے پاکیزگی سے پورا جو وہ سفر کرنا حج کا. لہذا یہ سنت ہے. آپ نے حجۃ الوداع کے پہ احرام باندھنا تھا تو آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں ساری بیویاں تھیں، ورنہ عام طور پہ سفر میں قرآن اندازی کر کے چند بیویوں کو لے کے جاتے تھے، کوئی ایک کو لے کے. یہاں چونکہ حج الوداع آخری حج ہے آپ کا، ساری بیویاں ساتھ تھیں خیموں کے اندر. تو آپ نے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کی، فرمایا کہ ساری بیویوں کے پاس گئے، سب کے حقوق زوج ادا کیے ہیں، اور پھر آپ نے غسل فرما کے اپنا وہ احرام باندھا. پھر طواف افاضہ، آپ کو پتا طواف آخری جو فرض طواف ہے وہ کرنے کے بعد پھر سنت یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوج پورا کریں. تو جب آپ نے طواف افاضہ کیا یعنی احلال حلال ہونے لگے، تو آپ نے اس حلال ہونے کے لیے پھر آپ نے حلال ہونے کے بعد اب ساری بیویوں کے ساتھ آپ نے حقوق زوج ادا کیا سنت کی اتباع پر. تو یہ بھی سنت کے لیے کیا آپ نے جو کیا، تاکہ امت کو بھی آگے تعلیم ملے کہ جب احرام یا احلال کا معاملہ ہے تو آپ اس سنت کو پورا کریں، حقوق زوج پہلے ادا کریں، اب احرام باندھیں، جب احرام کھولنے کے بعد اب حقوق زوج ادا کریں. ٹھیک ہے، تو سنت کو آپ نے شہوت بنا دیا. یہ آپ نے تہمت لگائی، نبی پر بھی تہمت لگائی، اور نبی کی پوری زندگی کی تعلیمات کو آپ نے بھلا کے آخرت کے لیے اپنے کندھوں پہ بوجھ کر لیا. وہ سنت کی اتباع کے لیے کیا ہے، ورنہ یہ واقعہ 2 یا 3 دفعہ، 1 یا 2 دفعہ پیش آیا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ. لیکن اگر روزانہ بھی آپ جاتے 9 بیویوں کے پاس اور جمع ہی کی نیت سے جاتے تو سو وٹ. جس کے اندر 36,000 عورتوں کی طاقت ہو اور وہ 9 عورتوں پر روزانہ اکتفا کرے تو اس کی عفت و پاک دامنی کہاں پہنچتی ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کو شہوت پرستی کہہ رہے ہیں، جنسی حوث کہہ رہے ہیں، تو جنسی حوث بڑھاپے میں نہیں، جوانی میں ہونی چاہیے تھی، جب آپ 25 سال کے کڑیل جوان تھے اور عرب کا ایسا شہزادہ کہ نگاہیں نہ ٹکیں، تو اس وقت ہوتی نا. اس وقت آپ یہ کنواری لے کے آتے کوئی شہزادی، لیکن اس وقت آپ نے کیا کیا، 40 سال کی خاتون حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو پہلے سے 2 جگہ سے جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہیں، 2 شوہر پہلے دیکھ چکی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے تقریباً 25 سال گزار دیے. تو اس 25 سال کے نوجوان، آج آپ بتائیے یہ پاکستانی ملک 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت کے لیے نکاح کے لیے تیار ہے؟ سوچ بھی سکتے. اور جی کیا بات کر، یہاں تو چند مہینے بڑی ہو اور برابر کی ہو تو کہتے نہیں جی نہیں یار 5-6 سال چھوٹی لاؤ. اماں بھی یہ مشورہ دیتی ہے اور دادی بھی بیچ میں آ جاتی ہے، اور یہ کیا، یہ بڑھیا سے شادی کرے گا بھائی، یہ تو برابر کی ہے نا. یہ حالات ہیں. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں، جس وقت کے پورا عرب کہتا ہے کہ آپ کو عرب کی جو شہزادی چاہیے پیش کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیں، مگر نہیں. تو شہوت پرست ایسے کرتے ہیں. شہوت پرستوں کا تو یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے بھائی لاؤ بھائی، نہیں نہیں، یہ اللہ کے دین اور توحید تو نہیں، یہ پرچم نہیں میں نے اپنے ہاتھ سے چھوڑنا. آپ نے اور پھر آپ نے جو ہے جب شادیاں کی تو ساری بیواؤں سے شادیاں کی، مطلقاؤں سے شادیاں کی، سب جو سیبہ یعنی کوئی کنواری نہیں سوائے ایک کے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کنواری سے شادی 53 ایئر کے جب آپ ہوئے تھے اس وقت شادی کی آپ نے. اب 40 سال کے بعد کہولت شروع ہو جاتی، بڑھاپا شروع ہو جاتا بھائی، ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے. تو یہ شہوت پرست بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری جوانی بیوہ پر گزار دی، یعنی حضرت خدیجہ پہ 25 سال گزار دیے، اور پھر آپ جو حضرت عائشہ سے 53 میں جا کے شادی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت سودا سے شادی کی. حضرت سودا وہ بھی بڑھیا، ساری بیوہ مطلقاؤں سے شادی کی، ایک کنواری سے شادی کی. اور اس سے بھی شادی کنواری سے کیوں کی؟ اس کی 2 وجہ. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو شادی ہے نا، مختلف عمر کی عورتوں سے،
یہ اصل میں امت کے لیے قیامت تک کے لیے تعلیم ہے کہ جس شخص کی شادی کسی عمر کی عورت سے ہو اس کے ساتھ اخلاق کریمانہ اور معاشرت میاں بیوی والی ازدواجی کیسی ہونی چاہیے، نبی اصل میں یہ نمونے چھوڑ کر گئے۔ اگر نبی جی کنواری سے شادی کرتے تو بیوہ سے شادی کر کے معاشرت ازدواجی زندگی کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، تعلیمات کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ اگر ایک کسی کی 25 سال کے نوجوان کی شادی 40 سال والی سے ہو جائے، اب اس کے ساتھ اس کی معاشرت کیسی ہو، اب اس کے پاس تو کوئی تعلیمات نہیں ہونی تھی۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، نبی کے ذریعے سے یہ نمونہ عمل دیا، کیونکہ نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو اب 25 سال والے کو پتہ ہے کہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ رسول اللہ کا کیا تعلق تھا، تو وہ اسی پیٹرن پہ وہ زندگی گزارے گا۔ اس لیے آپ دیکھا مختلف عمروں کی عورتیں آپ کو دیں، کیونکہ دنیا میں مختلف احوال پیش آ جاتے ہیں کہ آپ کو کسی بڑھیا سے شادی کرنی پڑتی ہے۔ اب بڑھیا کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہوگا، اب پتہ چلے بڑھیا کا منہ ہی نہیں لگا رہے، اس کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، نہیں، رسول اللہ کا نمونہ زندگی آپ کے لیے عمل موجود ہے کہ اچھا بڑھیا کے ساتھ شادی اگر ہو جائے تو یوں زندگی گزارنی۔ پھر اس میں کنواری دے دی آخری عمر میں جا کے کہ تاکہ بھئی اگر کنواری سے آپ بڑھاپے میں ہیں اور کنواری سے شادی کی، پہلے خود جوانی میں اور بیواؤں سے شادی کر رہے ہیں بڑی عمر والوں سے، اب آپ بڑھاپے میں اور کنواری آپ کو مل گئی، اب آپ کنواری کے ساتھ آپ کیسے اٹکیلیاں کریں گے، شوخی چنچل آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ نبی نے وہ نمونہ دیا آپ کو۔ آج امریکہ کے اندر صبح شام آپ دیکھتے ہیں 60 سال کا بابا پاکستان سے جو 30 سال کی لڑکی لے آتا، اس بابا جی کو سمجھ نہیں آتی کہ 30 سال کی لڑکی کو یار کیسے میں ٹیکل کروں، ہے نا؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ لڑکی پھر یہاں سے بھاگ جاتی، وہ کہتی طلاق دے دو مجھے، تو میں نہیں رہتی۔ لیکن نبی نے اس بڑھاپے میں کنواری لڑکی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیونکہ بابا تو بوڑھا آدمی تو بڑھاپے کی سنجیدگی متانت میں ہے نا، وہ اسے بیچاری اس کے شوخی چنچل کیا جانے ہیں، لہذا وہ اپنی سنجیدگی میں منہ بنا کے گھر میں بیٹھا، تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، اور وہ بیچاری اب 18-15 سال کی بچی وہ بیچاری شوخی چنچل چاہتی ہے تو وہ تنگ ہو جائے گی نا۔ لیکن نبی نے یہ کر کے نمونہ بتا دیا کہ نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسی اٹکیلیاں کی، کیسی ان کے لاڈ اٹھائے، کیسے نخرے اٹھائے، اور کیسے ان کی تعریفیں کی، محبتیں کی، تو وہ بتا دیا بعد کی امت کے کسی بوڑھے کو کہ کنواری لے کے آؤ تو اس کو پھر پھولوں کی طرح سجا کے رکھنا۔ کہ حضرت عائشہ جس جگہ سے پانی پی رہی کٹورے سے، ایک جگہ کھڑی پی رہی پانی، نبی رکو رکو رکو، اب دوڑے، کیا ہوا، یہ پیالہ دو مجھے، یہ کہاں سے پانی پیا تم؟ کہ یہاں سے، یہاں ہونٹ لگے تو آپ اسی جگہ ہونٹ لگا کے پانی پی رہے۔ پھر ایک صاحب نے دعوت کی، عائشہ آؤ ہم اس میدان میں دوڑ لگاتے ہیں۔ اب 53 ایئر کا جو ہے وہ ایک شخصیت اور سنجیدہ اور نبیوں کا سردار جو ہے وہ 10-12 سال کی لڑکی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے، تو مطلب وہ لڑکی کو جو شوخی چنچل چاہیے پورا کر رہا ہے۔ اس کے کھلونے ہیں، وہ کھلونے اپنے ساتھ لے کے آ گئی، گڑیاں، رسول اللہ نے کہا یہ کیا ہے کھلونے والے پھینکو، کیونکہ بڑھاپے میں جا کے بندے کو چیزیں آ جاتی ہیں، نہیں، کھلونے کھیل رہی ہیں، محلے کی لڑکیاں سہیلیاں ان کی عمر کی آ کے ان کے ساتھ کھلونے کھیل رہی ہیں۔ تو رسول اللہ آئے تو جلدی سے ساری لڑکیاں چھپ گئیں، جیسے گھروں میں ہوتا ڈر جاتی، وہ حضرت آ گئے تو اس نے فرمایا کہ کیا ہوا عائشہ کہاں چلی گئی؟ کہا جی آپ سے ذرا خوفزدہ ہو کے آپ کے روب میں چھپ گئی۔ نہیں نہیں، آپ نے جا کے سب کو بلایا، آ جاؤ آ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ وہ بچیاں آ کے پھر کھیلنے لگی ان کی گڑیوں کے ساتھ۔ تو رسول اللہ نے یہ نمونہ دکھانا تھا امت کو کہ اگر بڑی عمر میں آپ کنواری اگر آپ لے آئیں تو اس کے ساتھ شوخی چنچل آپ کو پھر اس طرح کرنا ہے جس سے اس کا دل لگے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ آخری عمر آ رہی ہے آپ کی اور دین اب مکمل ہو رہا ہے اور آخری شکل اس کی شیپ اس کی بن رہی ہے، تو ایک ایسی بیوی بھی ہونی چاہیے کہ جو گھر کی زندگی کی ایک ایک روایت لوگوں کو پہنچائے کہ رسول اللہ گھر میں لیٹتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، جاگتے کہتے، تو وہ بتائے، کیونکہ گھر کی زندگی تو صحابہ نہیں جھانک سکتے تھے نا۔ تو اب باقی جو بوڑھی ہیں بیویاں، وہ ان کا حافظے کا مسئلہ بات بھول گئی، ایک آدھ بات یاد رہی، لیکن یہ عائشہ صدیقہ طالب علمانہ زندگی میں اسٹوڈنٹ والی ایج میں اللہ نے دے دی کہ 9 سال کی عمر میں آپ کے پاس آ گئی، اور 9 ایئر کی عمر ہوتی بہترین اسٹوڈنٹ کی، اور یہ بہترین اسٹوڈنٹ کی عمر اور 18 سال کی عمر تک آپ پہنچ رہی ہیں، تو یہ ایسی تیقظ، دماغ تیز، حافظہ تیز، پھر سوال جواب، تو اتنا بڑا 1/4 دین کا حصہ تو حضرت عائشہ سے ملا امت کو،
اور صحابہ جو عائشہ سے پوچھتے تھے رسول اللہ گھر میں فلاں چیز کیسے کرتے تھے، رات تہجد میں کیسے نماز پڑھتے تھے، اللہ سے کیسے تو عائشہ بتائیں گی نا، وہ بتاتی ہیں۔ تو مطلب دیکھو، دوسرا وہ دین کی اندر کی گھر کی تعلیمات جو ہے اس کو لینے کے لیے کنواری اللہ نے آپ کی نکاح میں لائی، وہاں بھی شہوت کا دخل نہیں ہے، وہاں بھی جو ہے معاشرت اور جو ہے وہ شریعت اس کے احکام مکمل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو حضرت عائشہ دیں، کیونکہ حضرت عائشہ جیسی کنواری سے شادی اگر نبی پاک شہوت کی وجہ سے کرتے تو 25 سال کے جب تھے تب کرتے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ منشا الہی چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب ایک ہے اسٹوڈنٹ اور وہ بھی بیوی، تاکہ اس کے ساتھ تعلیم و تعلم بھی حلال اور جائز ہو اور امت کو پیغام پہنچے۔ اس لیے وہ اہل دل کہتے ہیں نا کہ باہر کی زندگی صدیق نے پہنچا دی اور گھر کی زندگی صدیقہ نے پہنچا دی، اور امت کو راستے مل گئے اور منزل پہ پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو لہٰذا اس کا یہ کہنا کہ یہ حوث پرستی ہے، نہیں، یہ حوث پرستی نہیں ہے۔ وہ ایک دو دفعہ یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس وجہ سے تو آپ کی عفت و پاک دامنی کو آپ سلوٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر یہ تہمت لگائیں کہ جی یہ شہوت اور جنسی حوث کی وجہ سے، کیا نہیں، جنسی حوث نہیں ہے، آپ غلط فہمی میں ہیں اور بہت بڑی تہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پہ لگا رہے ہیں، اور تہمت کی اجازت تو دنیا کا کوئی بھی دین نہیں دیتا۔ بلیم لگانا جو ہے، اگر یہ آپ وہ پاکستانی مولد ہیں، یعنی آپ دین و ایمان سے بے بہرہ کفر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو کافر بھی کسی پہ بلیم نہیں لگاتا، اور بلیم جرم ہے قانونی۔ ٹھیک ہے، تو پھر دوسری بات میں نے وہی کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک رات میں سب بیویوں کے اوپر چلے گئے، اس میں کون سی شرعی قباحت ہے، کون سی عقلی قباحت ہے، کون سی قانونی قباحت ہے، کون سی اخلاقی قباحت ہے؟ اپنی بیوی کے پاس ہی گئے نا، بیوی کے پاس ہی گئے اور حلال بیوی کے پاس گئے، جس کے پاس جانے اور میاں بیوی کے تعلق پر تو اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرتے۔ اس لیے جو بات نبی کے لیے عفت و پاک دامنی کی انتہا تھی، جیسے میں نے بتایا کھانے پینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے اندر طاقت آپ کی وہی ہے 4000 انسانوں کی، اور آپ کتنے پہ اکتفا کر رہے ہیں، تو آپ کے فاقہ کشی کو آپ جو ہے وہ سلوٹ کریں کہ یار کمال ہے، کھانے پینے میں بھی آپ کا تحمل یہ ہے اور ادھر جماع اور شہوت میں بھی آپ کا تحمل یہ ہے کہ واقعی ایسا فی پاک دامن دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اس سلوٹ کرنے کے بجائے آپ اس کو تہمت لگا رہے ہیں، اس لیے آپ نظر ثانی کریں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو ہدایت عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بہت ایمان افروز معلومات ہیں، ہم سب کے لیے ضروری ہیں، ہم یہ چیزیں جانتے نہیں ہیں اور کوئی سمجھانے والے ہیں نہیں، جیسے آپ بتا دیتے ہیں۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔